بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کچھ دنوں سے پاکستان میں اور انڈیا میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا خاص طور پہ انڈیا میں، پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، جو سیما جکھرانی ایک لڑکی پاکستانی تھی، سندھی تھی، وہ انڈیا چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے ہندو دھرم اپنا لیا ہے اور ہندو ہو گئی، مسلمان تھی وہ پہلے، اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ دو وجوہاتیں ہیں جس کی وجہ سے اس نے جو ہے نا اپنا دھرم چھوڑا ہے اور اپنا ملک چھوڑا ہے اور اپنے رشتہ دار وغیرہ سارے چھوڑے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اب کہ بھی اس کے انٹرویوز وغیرہ آ رہے ہیں، اس میں اسے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سورہ اخلاص بتاؤ یا سورہ فاتحہ بتاؤ یا کوئی ایسی سورہ بتاؤ قرآن پاک کی، یا کوئی کلمہ ہی بتا دو۔ وہ کوئی نہ کلمہ بتا سکتی ہے، نہ کوئی سورت بتا سکتی ہے، نہ اس کو نماز پڑھنے کا پتہ ہے، نہ کچھ ایسی چیزوں کا پتہ ہے۔ دین کے بارے میں اس کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے، بالکل ہی اس کو ایسی کوئی چیز دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، صرف نام کی مسلمان ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پہلے میں نے بتائی تھی، یہی ہے، ایک یہ ہے، ایک دوسری وہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ اس وجہ سے ہی گئی ہے، پہلی وجہ یہ کہ اس کی دین سے دوری تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میرا مذہب کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میرا قبلہ کیا ہے، ہمارے جو دین میں خواتین ہیں ان کی عزت کیا ہے۔ بی بی فاطمہ، اما عائشہ، اما خدیجہ الکبریٰ، ان کے بارے میں اس کو نہیں پتہ۔ اگر ان کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا تو اس نے ایسا کبھی بھی قدم نہیں اٹھانا تھا۔ اگر اس نے ان کی سیرت پڑھی ہوتی کبھی بھی اس نے ایسا قدم نہیں اٹھانا تھا۔ دنیا کی 4 دن کی رونق کے لیے اس نے ایسی چیز کو کبھی بھی نہیں اپنانا تھا۔ اگر اس نے اسلام کو صحیح جانچا ہوتا، صحیح کیا نہ تھوڑا بہت اس نے جانچا ہوتا، اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت اس کو پتہ ہوتا۔ پہلی وجہ ہو گئی یہ کہ اس کو دین کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے، صرف نام کی مسلمان تھی۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں، صرف یہ نہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، سندھ میں یا دوسرے صوبوں میں کئی ایسی بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں جن کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، صرف اور صرف بس یہ کہ کھایا پیا اور بس سو گئے۔ یہ ہمارے جو ان کے والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں جو بڑے ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ان کا کام بنتا ہے کہ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو، ان کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور دوسری جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں ان کو بتاؤ، ان کی سیرت بتاؤ، تاکہ ہماری بچیوں کو پتہ چلے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارے مذہب میں عورت کی عزت کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہو گئی یہ۔ دوسرے نمبر وجہ یہ تھی کہ وہ ویسے خیرپور میرس کی تھی، شاید وہی بتا رہی خیرپور میرس کی، اس کی رہائش جو ہے نا کراچی میں تھی، اور اس کا خاوند جو ہے نا وہ کچھ عرصے سے سعودی عرب گیا ہوا تھا۔ وہ بھی بتا رہی ہے کہ 3 سال سے میں جو ہے نا پب جی کھیلتی تھی، تو اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا، اس لڑکے کے ساتھ، تو ادھر سے میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا مذہب بھی سیکھ لیا ہے، دھرم بھی سیکھ لیا ہے، اور جو ہے نا ہندی بھی سیکھ لی، سارا کچھ سیکھ لیا ہے۔ اور پب جی پہ اس کے ساتھ ساری باتیں ہوتی تھیں، اس کے رشتہ داروں سے باتیں ہوتی تھی، ساری چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں۔ بڑی وجہ ابھی کیا آ گئی کہ اس کا خاوند جو ہے وہ دوسرے ملک میں کما رہا تھا، وہ اس کے لیے کما رہا تھا کہ تاکہ یہ عزت اور سکون کی زندگی جی سکیں۔ میرے کئی دوست ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دبئی جا رہے ہیں یا سعودی جا رہے ہیں، یا ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ چلو دبئی چلو یا سعودی چلو۔ میں تو ان کو منع کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ لوگ نہ جاؤ دبئی یا سعودی کمانے کے لیے، جاؤ، لیکن جب تک آپ کما رہے ہو تب تک جاؤ۔ جب آپ لوگوں نے شادی کر لی اس کے بعد بالکل نہیں جانا، کیونکہ پھر آپ نے اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے۔ صرف اور صرف مال دولت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی وہ جس بیچارے کی وہ بیوی تھی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اس کے گھر والوں پر یا اس لڑکے کے اوپر یا اس بندے کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک آپ نے کمانا ہے، اپنے کنوارے ہو تب تک باہر ملک کماتے رہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دوسرے ملک میں، باہر ملک میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، سارے جو ہے نا ملک اور قوم کے سرمایہ ہیں جو باہر کما رہے ہیں، رسپیکٹیبل ہیں، بہت عزت والے لوگ ہیں، لیکن ایسی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، گھروں میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یا تو گھر آتے رہا کریں اور اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں۔ اگر ایسے نہیں ہو سکتا ہے تو مجبوریاں تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ادھر بھی تو کئی لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر جو مجبور بھی ہیں لیکن باہر ملک نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے یا کوئی اور وجوہاتیں بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ لوگ یہ اس بات سے مطلب کہ
ہر ایک کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس بات پر کہ سب کی بیویاں ایسی نہیں ہوتی، بالکل ایسی نہیں ہوتی، لیکن انسان ہے اور انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے۔ ابھی جو مرد حضرات باہر ملکوں میں رہتے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، پاک رہتے ہیں؟ اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے، اپنی عزت کو دیکھنا چاہیے۔ یہ دو بہت بڑے پوائنٹ تھے جس کی وجہ سے وہ اکیلی تھی، اور وہ جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں گزارنے کے لیے اس کو کوئی پارٹنر چاہیے تھا، جس سے وہ ناخوش تھی شاید۔ ایک وجہ یہ تھی، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی دین سے دوری تھی۔ دین کی دوری کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ اپنے ملک کو بھی چھوڑ کے چلی گئی، اپنے دین کو بھی چھوڑ کے چلی گئی، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں یہ کوشش دے، ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم اپنی بچیوں کی اور بچوں کی دینی تعلیم، ان کی تربیت دے سکیں، تاکہ وہ کل کو ہمارے مذہب کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے باعث شرمندگی نہ بنے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اگلی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔